بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النحو الکبیر کے سبق نمبر 1 تا 4 کے اختتام کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 5 مرکب کی اقسام. سبق نمبر 5 ہے مرکب کی لفظ مرکب میں ہم نے ابتداءً پڑھا. سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے بامعنی اور ایک لفظ ہوتا ہے بے معنی. اگر لفظ بے معنی ہوا کرتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں محمل، اور اگر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ لفظ کو کہہ دیتے ہیں مستعمل. چونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس کی اور تقسیم ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. ہم نے کیا کیا، اب اس مستعمل کی مزید تقسیم کی کہ دیکھا اس کو کہ وہ اکیلا لفظ ہے یا پھر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہے. جب ہمیں معلوم چلا کہ وہ اکیلا لفظ ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا مفرد، اور اگر جب ہمیں معلوم چلا وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہے تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا مرکب. پھر سبق نمبر 3 میں ہم نے اسم، یہ جو مفرد ہونے کے اعتبار سے یا تو پھر وہ اسم ہوگا یا تو پھر فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا. اس کی 3 اقسام ہم نے کی: اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوگا، فعل کیا ہوگا، حرف کیا ہوگا، الحمدللہ یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب ہم لوگ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں مرکب کے متعلق. مرکب کیا ہوگا؟ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا جو مجموعہ ہوگا اسے ہم لوگ کہہ دیں گے مرکب. یہ چھوٹا سا میں نے مختصراً آپ کے پچھلے اسباق کے بارے میں بتا دیا. پھر ہم نے سبق نمبر 4 میں الحمدللہ اسم، فعل اور حرف کی علامات کے متعلق بھی پڑھ لیا کہ کس اسم میں کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں. اسم کو ہم عبارت میں نظر آئے تو کیسے پہچان سکتے ہیں، فعل میں کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں، اگر فعل ہمیں عبارت میں مل جائے تو کیسے، اور حرف مل جائے تو پھر اس کو بھی کیسے ہم پہچان سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں ہماری ہو گئی ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کا ذہن یہاں تک دوبارہ سے پہنچ جائے اور ہم پھر آگے آغاز کریں. تو ہم لوگ یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ مرکب کی اقسام. اب مرکب کی اقسام جب ہم کریں گے، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا جو مجموعہ ہوگا، اگر جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جب اپنے منہ سے نکالا جائے، جب اسے ادا کیا جائے، اگر سننے والے کو جو بات سن رہا ہے اسے اگر کوئی خواہش معلوم چلے، اگر کوئی طلب معلوم چلے یا کوئی حکم معلوم چلے تو یاد رکھیں پھر وہ مرکب مفید ہو جائے گا. اور اپنے نام سے یہ بتا رہے ہیں، اس میں یاد کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. مرکب مفید کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا. کس اعتبار سے فائدہ مند ہوگا کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو یا تو کوئی طلب معلوم چلے یا تو کوئی حکم معلوم چلے یا تو کوئی خواہش معلوم چلے. اور اگر بالکل اس کا اپوزٹ کیا ہے، یہ مرکب ہے غیر مفید. مرکب غیر مفید کی تعریف بالکل مرکب مفید کے اپوزٹ ہے کہ مرکب مفید کیا ہوگا؟ جس میں کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو کوئی طلب یا تو کوئی خواہش یا تو کوئی حکم معلوم چلے گا. اور اگر کوئی طلب، کوئی خواہش، کوئی حکم معلوم نہ چلے تو میں اس مرکب کو کہہ دوں گا مرکب غیر مفید.
ہمیں معلوم ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جو ہوتا ہے ہم لوگ اس کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کی دو اقسام ہم بنا چکے ہیں، ایک مرکب مفید فائدہ مند، اور ایک مرکب غیر مفید کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ابھی۔ اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ مرکب مفید کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں، یہ زیدن ہے اور کاتبن، زید لکھنے والا ہے، زید کے متعلق کاتب ہونے کی خبر میں نے آپ کو دے دی، اور اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ زید لکھنے والا ہے۔ تو آپ کو ایک بات معلوم چلی کہ زید میں کوالٹی ہے، زید میں صلاحیت ہے لکھنے کی، اور زید لکھنے والا ہے، زید لکھنے کا کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے کہا مرکب غیر مفید کیا ہوگا، میں نے کہا رجل عالم۔ اس پر غور کریے گا ایک چھوٹے سے فرق پر کہ میں اس مرکب غیر مفید میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں، کسی چیز کی میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں رجل عالم، بس رجل عالم، مرد عالم، عالم مرد، صرف اتنا بتایا کہ مرد عالم ہے یا نہیں، یا مرد عالم بننے والا ہے یا بن چکا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو کوئی بھی یہاں پر خبر نہیں دی، نہ ہی ہے کا ہے اس میں اضافہ، اور نہ ہی میں نے ہے کا بڑھا، تو کوئی خبر میں دے ہی نہیں نا، یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف میں نے یہ بتایا کہ عالم مرد، بس۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہہ دیا کتاب زید، زید کی کتاب۔ اب کیا ہوا زید کی کتاب کو، زید کی کتاب چوری ہو گئی، گم ہو گئی، یہ کتاب زید کی ہے یا پھر یہ کتاب زید کی نہیں ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی۔ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو اس سے نہ ہی کوئی طلب معلوم چلے گی۔ عالم مرد کیا، عالم مرد ہے یا نہیں ہے؟ زید کی کتاب، زید کی کتاب کیا، کتاب زید کی ہے بھی یا نہیں ہے، یا زید کی کتاب چوری ہو چکی ہے، زید کی کتاب مل گئی ہے واپس، اس قسم کی کوئی بھی انفارمیشن میں نہیں دے رہا ہوں، لہذا یہ مرکب غیر مفید ہوگا۔ ہم نے پڑھ لیا مرکب کی دو اقسام، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ زید لکھنے والا ہے اور زید لکھنے والا ہے، اور یہاں پر میں نے بتایا کہ عالم مرد یا پھر زید کی کتاب۔ آگے چلتے ہیں کہ اگر مرکب مفید ہوگا، یعنی اب ہمارا ذہن میں بن چکا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مرکب، اور مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک مرکب وہ ہوتا ہے جو مرکب مفید ہے، جس میں کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو کوئی طلب یا حکم یا خبر معلوم چلے گا، اور اگر کوئی خبر طلب حکم معلوم نہ چلے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں مرکب غیر مفید۔ اب ہم لوگ مرکب غیر مفید کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی مرکب مفید کی اقسام بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ مرکب مفید میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے۔ مرکب مفید کی بات مرکب مفید میں یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا۔ مرکب مفید میں یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا۔ اس سے مجھے جملہ کہنے کی وجہ یہ ہے میری اس میں کہ یہ پوری مکمل بات ہوگی، اور جو مکمل بات ہوتی ہے میں اسے ہی کہتا ہوں مرکب مفید۔ تو لہذا یا تو مرکب جو مفید ہوگا یا تو وہ جملہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب جملہ خبریہ کیا؟ جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کوئی نہ کوئی خبر دی جا رہی ہوگی اور اس میں کوئی نہ کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہوگی، یا پھر یوں سمجھ لیں آپ اس کو آسان ترین کر کے کہ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اور جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے کہا زید کاتب، آپ نے کہا زید کاتب نہیں ہے، میں نے کہا زید کاتب ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، اور آپ میری بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، ہاں زید کاتب ہے، تو آپ مجھے سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کے اپوزٹ اس کی انشائیہ کی 12 اقسام ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں پر تھوڑا معمولی سا انٹروڈکشن، مثال کے طور پہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، بس اتنا سا جو میرا جملہ ہے کہ تمہارا کیا حال ہے۔
آپ مجھے نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ ہی سچا کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا اضرب، تو مار. میں نے آرڈر دیا مارنے کا، میں نے حکم دیا. اب آپ اتنی سی بات پر کہ میں نے کہا تو مار، نہ ہی آپ مجھے سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہی آپ مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. یہاں پر میں کہتا ہوں زید عالم ہے، آپ مجھے سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. زید نے مارا، آپ مجھے سچا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 5 اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ہم نے سبق نمبر 5 میں کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا لفظ مرکب کی اقسام. لفظ مرکب کیا ہوگا؟ مرکب دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا. اور مرکب یا تو مرکب غیر مفید ہوگا یا تو پھر مرکب غیر مفید ہوگا. مرکب اگر مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو کوئی طلب حکم یا خبر معلوم چلے گی، اور اگر کوئی طلب یا حکم یا خبر معلوم نہیں چلے گی تو پھر ہم لوگ کہہ دیں گے وہ مرکب غیر مفید ہے. اور مرکب مفید کی پھر ہم نے 2 اقسام بنائی. مرکب مفید یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا. اگر اس مرکب مفید یعنی جملہ خبریہ کا جو اس کی قسم بنائی جملہ خبریہ، اگر اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو خبریہ ہوگا، اور اگر کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ انشائیہ ہوگا. بہت مختصر تھا مختصر سا یہ سبق تھا ہمارا. الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل